پچھلی نشست میں آپ سن چکے ہیں کہ صحابہ کرام نے کس طرح سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم ملک۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 27ویں نشست میں خوش آمدید۔ پچھلی نشست میں آپ نے سنا کہ جب قریش مکہ کو پتہ چلا کہ صحابہ کرام مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک اجتماع میں اکٹھے ہو کر، جہاں ابلیس بھی موجود تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رائے شماری شروع کی۔ اجتماع مکمل ہو گیا تو تجاویز اور حل پیش کیے جانے شروع ہوئے اور دیر تک بحث جاری رہی۔ پہلے ابو الاسود نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دیں اور اپنے شہر سے جلا وطن کر دیں، پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کہاں رہتا ہے، بس ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارے درمیان پہلی جیسی یگانگت ہو جائے گی۔ مگر شیخ نجدی نے کہا، نہیں، خدا کی قسم، یہ مناسب رائے نہیں ہے۔ تم دیکھتے نہیں کہ اس شخص کی بات کتنی عمدہ اور بول کتنے میٹھے ہیں، اور جو کچھ لاتا ہے اس کے ذریعے کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے۔ خدا کی قسم، اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو کچھ اطمینان نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے میں نازل ہو اور انہیں اپنا پیروکار بنا لینے کے بعد تم پر یورش کر دے اور تمہیں تمہارے شہر کے اندر روند کر تم سے جیسا سلوک چاہے کرے۔ اس کی بجائے کوئی اور تجویز سوچو۔ ابو البخترا نے کہا، اسے لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو، پھر اس کے انجام یعنی موت کا انتظار کرو، جو اس سے پہلے دوسرے شاعروں مثلا زہیر اور نابغہ وغیرہ کو ہو چکا ہے، نعوذ باللہ۔ شیخ نجدی نے کہا، نہیں، خدا کی قسم، یہ بھی مناسب رائے نہیں۔ واللہ اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو اس کی خبر بند دروازوں سے باہر نکل کر اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی، پھر کچھ بعید نہیں کہ وہ لوگ تم پر دھاوا بول کر اس شخص کو تمہارے قبضے سے نکال لے جائیں، پھر اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر لیں، لہٰذا یہ بھی مناسب رائے نہیں ہے، کوئی اور تجویز سوچو۔ یہ دونوں تجاویز پارلیمنٹ رد کر چکی تھی، یعنی وہ اجتماع۔ تو ایک تیسری مجرمانہ تجویز پیش کی گئی جس سے تمام ممبران نے اتفاق کر لیا۔ اسے پیش کرنے والا مکے کا سب سے بڑا مجرم ابو جہل تھا۔ اس نے کہا، اس شخص کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر نہیں پہنچے۔ لوگوں نے کہا، ابو الحکم، وہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نصب اور بانکا جوان منتخب کر لیں، پھر ہر ایک کو ہر ایک تیز تلوار دے دیں، اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اس طرح یکبارگی تلوار مار کر قتل کر دیں، جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو، یوں ہمیں اس شخص سے راحت مل جائے گی، اور اس طرح قتل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس شخص کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور بنو عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہ کر سکیں گے، لہٰذا دیت یعنی خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم دیت ادا کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ اس پر شیخ نجدی نے کہا، بات یہ رہی جو اس جوان نے کہی ہے، اگر کوئی تجویز اور رائے ہو سکتی ہے تو یہی ہے، باقی سب بہانے۔ اس کے بعد پارلیمان مکہ نے اس مجرمانہ قرارداد پر اتفاق کر لیا اور ممبران اس عزم مصمم کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس گئے کہ اس قرارداد پر عمل فی الفور ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قتل کی مجرمانہ قرارداد طے ہو چکی تو حضرت جبریل علیہ السلام اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی وحی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں سے روانگی کی اجازت دے دی ہے، اور یہ کہتے ہوئے ہجرت کے وقت کا تعین بھی فرما دیا کہ آپ یہ رات اپنے اس بستر پر نہ گزاریں جس پر اب تک گزارا کرتے ہیں۔ اس اطلاع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان کے ساتھ ہجرت کے سارے پروگرام اور مرحلے طے فرما لیں۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ٹھیک دوپہر کے وقت ہم لوگ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں بیٹھے تھے کہ کسی کہنے والے نے حضرت ابوبکر سے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانکے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ ابوبکر نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اس وقت کسی اہم معاملے ہی کی وجہ سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے، اجازت طلب کی، آپ کو اجازت دی گئی اور آپ اندر داخل ہوئے۔ پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تمہارے پاس جو لوگ ہیں انہیں ہٹا دو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بس آپ کے اہل خانہ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اچھا تو مجھے روانگی کی اجازت مل چکی ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا 7 اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ ناظرین، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بھی ایسی بات نہیں ملے گی جہاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ کہہ رہے ہوں کہ آپ پر میرے ماں باپ فدا۔ اور انداز گفتار دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے محض اتنا پوچھا کہ 7 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ یہ تھا اللہ کا اذن اور یہ تھے یاران رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ہجرت کا پروگرام طے کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس تشریف لائے۔ ادھر قریش کے اکابر مجرمین نے اپنا سارا دن مکے کی پارلیمان کی پہلی پہر میں طے کر دیا۔ وہ قرارداد کے نفاذ کی تیاری میں گزار دیا اور اس مقصد کے لیے ان اکابر مجرمین سے 11 سردار منتخب ہوئے جن کے نام یہ ہیں۔ سب سے پہلا نام ابو جہل بن ہشام، پھر عقبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف، طعیمہ بن عدی، ابی بن خلف، حکم بن عاص، نضر بن حارث، زمع بن الاسود، ابو لہب، نبی بن الحجاج اور اس کے بھائی منبع بن الحجاج۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جب رات ذرا تاریک ہو گئی تو یہ لوگ گھات لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھ گئے کہ آپ سو جائیں، تو یہ لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے۔ ان لوگوں کو پورا وثوق اور پختہ یقین تھا کہ ان کی یہ ناپاک سازش کامیاب ہو کر رہے گی، یہاں تک کہ ابو جہل نے بڑے متکبرانہ اور پرغرور انداز میں مذاق و استہزاء کرتے ہوئے اپنے گھیرا ڈالنے والے ساتھیوں سے کہا محمد کہتا ہے کہ اگر تم لوگ اس کے دین میں داخل ہو کر اس کی پیروی کرو گے تو عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، پھر مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے لیے اردن کے باغات جیسی جنتیں ہوں گی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ان کی طرف سے تمہارے اندر ذبح کے واقعات پیش آئیں گے، پھر تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے لیے آگ ہوگی جس میں جلائے جاؤ گے۔ یہ وہ تنزیہ انداز میں اپنے لوگوں سے کہہ رہا تھا، نعوذ باللہ۔ بہرحال اس سازش کے نفاذ کے لیے آدھی رات کے بعد کا وقت مقرر تھا، اس لیے یہ لوگ جاگ کر رات گزار رہے تھے اور وقت مقررہ کے منتظر تھے، لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے، اس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جسے بچانا چاہے اس کا کوئی بال بانکا نہیں کر سکتا اور جسے پکڑنا چاہے کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر وہ کام کیا جسے اس آیت کریمہ میں واضح کیا گیا۔ خدائے برحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ وہ موقع یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں، اور وہ لوگ داؤ چل رہے تھے اور اللہ بھی داؤ چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر داؤ والا ہے۔ بہرحال قریش اپنے پلان کے نفاذ کی انتہائی تیاری کے باوجود فاش ناکامی سے دوچار ہوئے۔ چنانچہ اس نازک ترین لمحہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری یہ سبز خضری چادر اوڑھ کر سو رہو، تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی عذر نہیں پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے۔ خضرمی اس چادر کو کہتے ہیں جو جنوبی یمن سے تیار ہوتی تھی، اور یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے، مشرکین کی صفیں چیریں اور ایک مٹھی سنگریزوں والی مٹی لے کر ان کے سروں پر ڈالی، لیکن اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لیں اور وہ آپ کو دیکھ نہ سکے۔ اس وقت آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے اور ان کے سروں پر مٹی ڈال رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا
وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، پس ہم نے انہیں ڈھانک لیا اور وہ دیکھ نہیں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرمائے جا رہے تھے، ان کے سروں پہ مٹی ڈالے جا رہے تھے۔ اس موقع پر بھی کوئی بھی مشرک باقی نہ بچا جس کے سر پر آپ نے مٹی نہ ڈالی ہو۔ اس کے بعد آپ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، پھر ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے رات ہی رات یمن کا رخ کیا اور چند میل پر واقع سور نامی پہاڑ کے ایک غار میں جا پہنچے۔ ادھر محاصرین وقت سفر کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اس سے ذرا پہلے انہیں اپنی ناکامی اور نامرادی کا علم ہو گیا۔ ہوا یہ کہ ان کے پاس ایک غیر متعلق شخص آیا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر دیکھ کر پوچھا کہ آپ لوگ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا آپ لوگ ناکام و نامراد ہوئے، خدا کی قسم محمد تو آپ لوگوں کے پاس سے گزرے اور آپ لوگوں کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے اپنے کام کو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا باخدا ہم نے تو انہیں نہیں دیکھا۔ اس کے بعد اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ پڑے، لیکن پھر دروازے کی دراز سے جھانک کر دیکھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے۔ کہنے لگے خدا کی قسم یہ تو محمد سوئے پڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر ان کی چادر بھی موجود ہے۔ چنانچہ یہ لوگ صبح تک وہیں ڈٹے رہے۔ ادھر صبح ہوئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بستر سے اٹھے تو مشرکین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت علی نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اپنے مکان سے نکل کر جان و مال کے سلسلے میں اپنے سب سے قابل اعتماد ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تھے، اور وہاں سے پیچھے کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے باہر کی راہ لی تھی تاکہ مکہ سے جلد از جلد یعنی طلوع فجر سے پہلے پہلے نکل جائیں۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش پوری جانفشانی سے آپ کی تلاش میں لگ جائیں گے، اور جس راستے پر پہلے ان کی نظر اٹھے گی وہ مدینہ کا کاروانی راستہ ہوگا جو شمال کے رخ پر جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے وہ راستہ اختیار کیا جو اس کے بالکل الٹ تھا، یعنی یمن جانے والا راستہ جو مکہ کے جنوب میں واقع تھا۔ آپ نے اس راستے پر کوئی 5 میل کا فاصلہ طے کیا اور اس پہاڑ کے دامن میں پہنچے جسے سور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ نہایت بلند، پرپیچ اور مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے۔ یہاں پتھر بھی بکثرت ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں زخمی ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ نشان قدم چھپانے کے لیے پنجوں کے بل چل رہے تھے، اس لیے آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ بہرحال وجہ یہ بھی رہی کہ حضرت ابوبکر صدیق نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ کو اٹھا لیا اور دوڑتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے پاس جا پہنچے جو تاریخ میں غار سور کے نام سے معروف ہے۔ ناظرین، آج کی اس نشست سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنے میزبان سید ابرار ابوالحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔